السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا میں عام طور پہ ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یہ کامن سینس والا دین ہے، جہاں پہ ہر شخص کی عقل سلیم جاتی ہے تو یہ دین عقل سلیم کہتی ہے یہ کام ہونا چاہیے، دین میں اس کام کو جائز قرار دیا گیا۔ عقل سلیم ایک صحیح آدمی کی عقل اس کو کہتی ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، دین اسلام میں اس کام سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اب جبکہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، کامن سینس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح آدمی کسی سے کوئی امانت لیتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، اسی طرح اس کو واپس بھی کرے۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں آئے، ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے رہنا نہیں، اپنی مرضی سے جانا نہیں۔ آنے کا وقت مقرر، جانے کا وقت مقرر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بتا دیے صحیح اور غلط، اور اختیار دے دیا، چاہو تو اس پہ چلو، چاہو تو اس پہ چلو۔ اور پھر اینڈ آف دی ڈے کیا ہے؟ ہر آدمی نے مرنا ہے۔ اور اس سے پچھلی ویڈیوز کے اندر جنازے کو کیسے ہم نے طہارت دینی ہے، اس کو کفنانا کیسے ہے، دفنانا کیسے ہے، جنازہ، یہ سارا کچھ ہم کر چکے۔ آج ہی ایک جنازے کے اندر شرکت ہوئی، اور وہ ہمارے یہاں شہر کے ایک بہت بڑی جامع مسجد کے ایک بہت پرانے مؤذن تھے۔ اللہ رب العزت ان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور یہ جو خدمت کرتے رہے وہ جب تک ان میں طاقت تھی، سانس تھا، صحت اجازت دیتی تھی، اذان دیا کرتے تھے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعدے کیے، جو فضائل رکھے، اللہ ان کو سارے عطا فرمائے۔ ان کا جنازہ تھا، اور جنازے کا وقت دن 11 بجے تھا، اور موسم کی شدت تو بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو ہماری وقت نظر ہر وقت نگاہ گھڑی پہ ہوتی ہے، کوئی 1 منٹ اوپر نہ ہو جائے۔ شادی میں جاتے ہیں تب ہماری نگاہ گاڑی پہ ہوتی ہے، پتہ نہیں جلدی کس بات کی ہم لوگوں کو۔ بہرحال جنازے کا وقت ہوا، اور جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے جیسے جنازے سے 1 آدھ منٹ اوپر ہو جائے، اور وہ وقت واعظ و نصیحت کو ہوتا ہے، دل نرم ہوئے پڑتے ہیں، اور سب جو بات کی جاتی ہے وہ دل کو لگتی ہے، دل قبول کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے تو پیچھے صفوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، او جی ٹائم پورا ہو گیا جی۔ اب ٹائم تو پورا ہو گیا جی، ٹائم تو اس مرنے والے کا بھی پورا ہو گیا، ہمارا بھی پورا ہونا ہے۔ بہرحال تو پھر کیا ہوتا ہے، امام صاحب نے جنازہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ہم وقت سے پہلے مسائل سیکھتے نہیں، مسائل سمجھتے نہیں، پھر ہمارے ساتھ عجیب وہاں کوئی نیا واقعہ پیش آ جاتا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم بلیم امام کو کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے جس وقت میں اس جنازے پہ آ رہا ہوں تو راستے میں ایک جاننے والے ملے، تو وہ بطور مذاق کے کہنے لگے جی چلو تو جاؤں گا، وقت صرف 5 منٹ رہتے ہیں اور وضو بھی نہیں ہے، بغیر وضو کے جنازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بالکل ہو جاتا ہے، چلیے ساتھ، اور وہاں جا کے تیمم کر لیجئے گا۔ یہ وہ موقع ہے کہ پانی موجود ہے، اور تیمم کی جو شرائطیں 1 میل تک، تو 1 میل سے پہلے موجود ہے، لیکن وہ شخص اگر جنا رہا ہے اس کے لیے اور واپس آ رہا ہے تو اس وقت تک جنازہ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے، ولی کو نہیں ہے، جس کے لیے وارث ولی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے لیے جنازے کو لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جب ہم وہاں چلے گئے، جنازہ ہو رہا تھا، جنازہ شروع ہوا، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر مجھے آواز نہیں آئی، اور امام صاحب نے سلام دونوں رخ پر پھیر دیا۔ چونکہ بہت بڑا جنازہ تھا، ایک بہت ہی اللہ والے آدمی تھے، تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ ہو سکتا ہے میرے کانوں میں ان کی امام کی تکبیر کی آواز نہ پڑی ہو۔ میں بالکل آخری 4 صفوں کے اندر تھا، اور ماشاءاللہ بہت بڑا جنازہ تھا۔ اب سارے کے سارے لوگ، اکثر ہمیں تو جلدی بہت ہوتی ہے نا، گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ ہمارا اوپر نہ چلا جائے، اور سیاسی جنازہ ہو تو آدمی وسعت سے بھی ملتا ہے، لیکن جو ایسا نہ ہو کوئی ہمارے جیسا کوئی گیا گزرا آدمی مر جائے تو لوگ تو بس آ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو تقریباً 20% لوگ چلے گئے تھے، جنازہ گاہ سے باہر چلے گئے تھے۔ اچانک اعلان ہوا جنازہ دوبارہ ہوگا، جنازہ نہیں ہوا۔ اب جب لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، اب اعلان ہوا، شور ہوا، افراتفری ہو گئی، لوگ صفیں ٹھیک کر رہے تھے، ابھی وہ نیچے والے اوپر نہیں آئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5% لوگ ابھی نیچے سے اوپر نہیں آئے تھے کہ جنازے کی تکبیر کے لی گئی، اللہ اکبر۔ تو پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، ان میں سے ایک آواز دے رہے، صبر کریں جی ابھی لوگ آ رہے ہیں، بہت جلدی آپ لوگوں پر۔ بہرحال امام صاحب تکبیر کہہ چکے تھے، پہلی تکبیر ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، سلام پھیر دیا گیا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص، یہاں بھی میں نے کہا نا، جس کو گھر میں دوسری مرتبہ شناختی کارڈ دیکھے بغیر کوئی شوربہ بھی نہیں دیتا،
جس کی گھر میں جس کو کوئی راستہ نہیں دیتا وہ بھی آ کے مسجد کے اندر علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے، تو وہ شخص پیچھے بیٹھو کیا کر رہے، اور جی بڑی جلدی تھی مولوی صاحب پہ، جی دیا جنازہ غلط کر کے۔ اور بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس مولوی صاحب کو اللہ نے یہ جرأت ایمانی دی کہ اس نے اپنی غلطی کا مجلس میں اعتراف کیا اور کہا کہ جنازہ غلط ہو گیا، دوبارہ پڑھیں۔ لہٰذا ہر بات میں مولویوں کو بلیم نہ کیا کریں، بلکہ یہ میرے اور آپ سب کے لیے دین آیا ہے، سب کو سیکھنا ہے۔ مثالیں ہم صحابہ کرام کی دیں، صحابہ کرام میں سے کون سا ایسا تھا جس کو مسائل نہیں آتے تھے، یا کون سا ایسا تھا جو مسائل کو سیکھنے نہیں جاتا تھا؟ صرف میں اور آپ ہیں، ہمارے اندر یہ کمی ہے اور ہمیں اس کا برملا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہماری یہ کوتاہی ہے کہ ہم جنازے کے، ہم زندہ رہنے کے احکامات کو نہیں سیکھتے، مرنے کے احکامات کو نہیں سیکھتے، یعنی سیدھے الفاظ میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم تو دین کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے، اور اللہ نے دین کو محنت کے ساتھ جوڑا، مشقت کے ساتھ جوڑا۔ یہ بات ہماری ان عقلوں میں آ ہی نہیں رہی۔ بہرحال اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ پہلی بات، جنازے کے اندر اصل چیز ہے تکبیرات۔ بالفرض کوئی آدمی جیسے ہی پہنچا اور اس نے دیکھا 3 تکبیر ہوگی اور چوتھی تکبیر کہہ کہ امام سلام پھیر رہے، تو اللہ اکبر کہہ کے صرف اپنی رہی شدہ تکبیرات کو کہہ کے سلام پھیر دے گا۔ اب وہاں پر بھی ایک تکبیر رہ گئی تھی، اس طرح گویا کہ نماز کے 13 فرائض میں سے کوئی ایک فرض رہ گیا، نماز مکمل ہوئی، پھر یاد ہے وہ فرض رہ گیا تھا، بھول کر رہا یا جان کر چھوڑا، ہر 2 صورت کے اندر نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح تکبیر وہاں پہ فرض تھی، تکبیر رہ گئی تو جنازہ نہیں ہوا میرے بھائی۔ تو ان کی جرأت ایمانی کو سلام ہے کہ انہوں نے چلتا بڑھتا نہیں کیا کہ چلو ہو گیا چھوڑو، اب لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا عالم ہے بھول گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے جنازے کا۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو ہمیں ان کی اخلاقی ضرورت کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے وہیں موقع پر جنازہ دوبارہ پڑھوایا۔ یہ آگی پہلی بات۔ دوسری بات، اگر ہم سے جنازہ رہ جائے، ہم ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات لوکیشن معلوم نہیں ہوتی کہ گھر معلوم تھا لیکن یہ نہیں معلوم کہ جنازہ کہاں تھا، وہاں تک پہنچتے جنازہ ہو چکا، تو کیا کرتے ہیں، ہم جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا پتہ کرتے ہیں جی وہ رسا کا ہے، جان کے ان کو سلام کر دیتے اور یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جنازہ پڑھ لیا۔ تو میرے بھائی لیٹ ہو گئے ہو تو پھر بھی اگر آپ ورثاء میں سے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے آمد و رفت میں حرج نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، آپ اپنا نماز جنازہ کی نیت کریں، نماز جنازہ پڑھ لیں، بالکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ کہ اگر جیسے میں پہلے عرض کر چکا، ہر وہ نماز جس کی قضا نہیں ہے اس کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر پانی کے پیچھے جانے کی وجہ سے نماز رہ سکتی ہے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں نماز جنازہ ہے، عیدین کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے تو تیمم کر لیجئے۔ ہاں اب تیمم بھی الگ سے سیکھیے گا، ایسا نہ ہو ایک مرتبہ ایک شخص، اس کو تیمم کا نہیں پتا تھا، اس کو کسی نے کہا مٹی سے بھی وضو ہوتا ہے، وہ بیچارہ گیا اور مٹی تلاش کی اور اس میں سے پہلا مٹی میں ہاتھوں کو رگڑا، اس کے بعد تھوڑی سی مٹی بھی منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اور بھائی تیمم یہ نہیں، تیمم کو بھی الگ سے سیکھیے، جو پانی کا متبادل ہے، جو وضو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آسان ذریعہ بتا دیا، بیمار کے لیے بتا دیا، معذور کے لیے بتا دیا، ایسے موقعوں کے لیے بتا دیا، تو اس کو اپنائیے اور نماز جنازہ میں شریک ہوئیے۔ تو جناب نماز جنازہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح، اور میں اس وقت بھی جنازے کے اندر عرض کر چکا کہ یہ لوگوں کو ملنا، ورثاء کو ملنا، اپنی حاضری یقینی بنانا، خدا کے لیے ان رسومات کے اندر نہ پڑیے، اور خدا کے لیے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، امام بھی انسان ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شکر ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا الذین ہم فی صلاتہم ساہون، نہیں کہا کہ جو اپنی نمازوں کے اندر بھول بیٹھے ہوں۔ نمازوں کے اندر بھول، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرات میں بھی بھول ہوئی، رکعات میں بھی بھول ہوئی، ارکان کے اندر بھی بھول ہوئی، اور مجھے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توفیق دی اور میں مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے اندر تھا اور امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز میں سورۃ الحشر کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت اور آخری 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنى، اب انہوں نے پڑھا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، اور یہاں پر ایسے بھولے کہ دوسری مرتبہ لوٹایا، تیسری مرتبہ لوٹایا اور نہ آیا ذہن کے اندر۔ اب وہیں پر الحمدللہ میرے والد صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، وہ مجھ سے آگے تھے صف میں، اور انہوں نے وہاں سے لقمہ دے دیا۔ ہم تراویح کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتا ہے انسان ہے ہی نسیان سے، بھولنے سے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے بھولنا بھی، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔
آدمی بھولے نا تو اپنے جو جدا ہوتے ہیں ان کے غم سے تو یہ بھی مر جائے. تو بہرحال بھول ہر ایک سے ہوتی ہے، تو بھول پر مواخذہ بھی نہیں ہے. لہٰذا کہیں ایسی بھول چک ہو جائے تو آدمی اس پر اللہ سے معافی مانگ لے، اور ایسی چیز ہو جس میں لوگوں کے حقوق بھی متعلق ہو ان کو بھی آگاہ کر دے، اس میں شرم محسوس نہ کرے، اس کے اندر عار نہ محسوس کرے، اس کو غیرت کا معاملہ نہ بنائے، اپنی انا پر نہ ڈٹ جائے. میرے بھائی انسان عاجزی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی ایک صفت بیان کرتے ہیں، وہ اخبتوا الی ربہم، عاجزی کرتے ہیں اپنے رب کی طرف. اور خبیث عربی کے اندر حقیر ترین چیز کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل ترین حقیر ترین سمجھ کے اس پاک ذات کے دربار میں جائے آدمی. تو میرے بھائیوں ہو جاتی ہیں غلطیاں، ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، تو سیکھیے. وہاں پہ موقع تھا امام اللہ اکبر بولا، اگر وہیں پیچھے مقتدیوں کو مسائل معلوم ہوتے تو اللہ اکبر کہہ دیتے، وہ تو کہہ کے دوبارہ اسلام پھیر دیتے، بات ختم ہو جاتی. اللہ رب العزت ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.